بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم الکرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے درپے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایا بن الربی کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر لائے۔ یاد رہے کہ جب حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئی۔ جب خیبر کے تمام قیدی جمع کیے گئے تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منتخب کیا، لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ آپ نے رئیسہ بنو نذیر اور قریظہ کو دہیہ کو دے دیا، وہ تو صرف آپ کے لیے سزاوار ہے۔ مقصود یہ تھا کہ رئیسہ عرب کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ ٹھیک نہیں۔ چنانچہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دوسری لونڈی عنایت فرمائی اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے خود نکاح کر لیا۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باپ اور ماں دونوں کی جانب سے سعادت حاصل تھی۔ باپ کا نام حی بن اخطب تھا جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا اور ہارون علیہ السلام کی نسل میں شمار ہوتا تھا۔ ماں جس کا نام زرہ تھا سموال رئیس کریزہ کی بیٹی تھی، اور یہ دونوں خاندان کریزہ اور نذیر بنو اسرائیل کے ان تمام قبائل سے ممتاز سمجھے جاتے تھے جنہوں نے زمانہ دراز سے عرب کے شمالی حصوں میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعزاز دیا۔ مدینہ واپسی میں مقام صبا پہنچ کر وہ حیض سے پاک ہو گئیں۔ اس کے بعد سلیم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آراستہ کیا اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت کر دیا۔ آپ نے دولہے کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور، گھی اور ستو سان کر ولیمہ کھلایا، اور راستہ میں 3 روز شب ہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام فرمایا۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کا تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خامد کنانہ بن ابی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی
کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری کے دن ان کے ہاں تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روتا پا کر سبب گریہ زاری پوچھا۔ عرض کیا گیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر مجھے ایذا دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر ہیں، کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں کر مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1,00,000 درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو، چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں امہات المومنین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔